السلام علیکم، ایمرا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا بٹ۔ پروگرام ایمرا کا مہمان میں آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ آرمی آفیسر رہ چکے ہیں، اس کے ساتھ ہی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں نئے پروجیکٹس انہوں نے متعارف کروائے، اور ساتھ ہی کشمیر کی آواز، ان کے حقوق کے لیے آواز جو ہے انٹرنیشنل فورمز پر بھی یہ بلند کرتے رہے ہیں، اور امریکہ میں پاکستانی کھانوں کا انہوں نے ریسٹورنٹ بھی کھول ڈالا، اور کچھ عرصہ قبل یہ اب سیاست سے منسلک ہو چکے ہیں اور اب نون لیگ کے سینیٹر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹن ریٹائرڈ شاہین خالد بٹ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیے گا یہ شاہین خالد بٹ سے کیپٹن اور پھر سینیٹر تک کا سفر جو تھا وہ کیسا تھا؟ زبردست۔ دیکھیے، جو پہلا سفر شاہین سے کیپٹن شاہین تک کا تھا وہ تو آئی واز اونلی آئی وڈ سے 17 ایئرز اولڈ جب میں نے آرمی جوائن کی، تو اس میں تو ظاہر ہے کچھ فیملی کی خواہش، کچھ اپنی خواہش، تو اس کو ایز اے کریئر آرمی جوائن کر لی میں نے۔ تو آرمی میں نے تقریباً 11 سال گزارے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا یہ تو کافی لمبی چلتی رہے گی۔ اچھا سب سے پہلے ہم آپ کو بچپن میں لے چلتے ہیں کہ شاہین خالد بٹ بچپن کی ان کی شروعات کیسے ہوئی، ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی؟ ایجوکیشن لاہور سے، آئی واز بورن ان لاہور، شمالی لاہور میں میری پیدائش ہوئی، وہیں پہ میں نے اسکولنگ کی۔ اس کے بعد اسلامیہ کالج لاہور میں نے ایف ایس سی کی، اور پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی میں بی ایس سی آنرس ان باٹنی میں نے کری۔ اسی دوران میں نے آرمی میں اپلائی کیا ہوا تھا، اینڈ آئی واز لکی انف دیٹ آئی گاٹ سلیکٹڈ ان دی آرمی۔ اسٹوڈنٹ کیسے تھے؟ پڑھائی لگنے سے لگ رہا ہے کہ آپ اچھے اسٹوڈنٹ تھے، پڑھائی والے تھے؟ نہیں، درمیانہ تھا۔ اچھا، میری شروع سے خواہش تھی، ایک تو اسپورٹس میں ٹیبل ٹینس میری گیم تھی، وہ میرا بہت بڑا انٹرسٹ تھا۔ ان دنوں پنجاب یونیورسٹی میں ہر ڈپارٹمنٹ میں ٹیبل ٹینس ہوا کرتی تھی، تو ایک میرا یہ شوق تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ میں نے آرمی میں اپلائی کر چکا تھا آلریڈی، اور میں ویٹ کر رہا تھا اپنی کال کا، اس لیے زیادہ میری انٹرسٹ فوج کی طرف ہی رہا۔ پڑھائی میں آئی وڈ سے مے بی لٹل ابو ایوریج۔ اوکے، اچھا آپ آرمی کیسے، آپ کی خود کی خواہش تھی یا گھر والوں کا بھی تھا کہ جانا ہے؟ میری خود کی خواہش تھی، اور مجھ سے زیادہ میرے بڑے بھائی مرحوم ابھی زندہ نہیں ہیں، ان کی بہت خواہش تھی۔ مجھے اس میں پش انہوں نے کیا اور موٹیویٹ بھی انہوں نے کیا، لیکن خواہش میری بن گئی پھر اس کی۔ اچھا گھر میں جیسے ہوتا ہے، ہم اگر تب بات کریں تو ہمارے گھر والوں کو ہوتا ہے بیٹا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، آپ کے گھر والوں میں کسی نے ایسا نہیں کہا؟ نہیں، میرے گھر والوں میں انیشلی دے وانٹڈ می ٹو بیکم ڈاکٹر، جو کہ اب بھی شاید، ان دنوں تو ہر بچے کی والدین یہی چاہتے تھے کہ آپ انجینئر نہیں، صرف ڈاکٹر۔ ان کے لیے کوئی اور پروفیشن نہیں تھا؟ تو خیر وہی تھا، لیکن اس کے بعد جب آرمی کی چوائس ذہن میں آئی تو پھر سبھی نے اس کو انکریج کیا کہ آرمی از بیٹر، جانا چاہیے۔ اچھا ہمیں تھوڑا آرمی کی ٹریننگ کے بارے میں بتائیں، مطلب ہم نے سنا ہے بڑی سخت ہوتی ہے، اب تو ہمیں ٹی وی ڈراموں میں بھی دکھانا شروع ہو چکے ہیں، تو جیسے ٹی وی میں دکھاتے ہیں ویسی ہوتی ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے؟ بہت سخت ہوتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ جس طرح کی لائف ہوتی ہے وہ کوئی بھی ایسا طریقہ ہے کہ آپ کو دکھا سکیں، کیونکہ 24 آورس راؤنڈ دا کلاک یہ ٹریننگ جاتی ہے۔ ایون آپ کمرے میں سو بھی رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے اٹھنے کے مینرز، کپڑے پہننے کے، تیار ہونے کے ٹائمنگ، اس کے سارے کتنے ٹائم میں ڈریس چینجنگ کی ریہرسل ہوتی ہے، کتنی جلدی آپ اپنا ڈریس چینج کرتے ہیں، تو میرا خیال اس ہر چیز کو دکھانا مشکل ہے۔ اگرچہ کچھ ڈرامے آپ نے دیکھے آرمی کے، ان میں کچھ حد تک انہوں نے دکھایا۔ بڑی سخت ٹریننگ ہوتی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ دا ویری فرسٹ ڈے جب ہم جوائن کرتے ہیں پی ایم اے میں، تو وہ پہلا جو کام وہ کرتے ہیں، ہمارے جو بال کاٹتے ہیں، تو شیشے میں جب دیکھتا آدمی کہتا ہے یہ تو میری شکل نہیں تھی، میں نہیں ہوں، تو بس اس کے بعد وہ کہتے ہیں آپ نہیں تھے، اب آپ کو ہم نے بالکل کمپلیٹلی مولڈ کرنا ہے ہر لحاظ سے۔ تو پھر اس دن سے ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو اپنا آپ چھوڑنا پڑتا ہے، آپ کو چوائس ہی کوئی نہیں، ورنہ آپ وہاں رہ نہیں سکتے۔ آپ چھوڑیں گے نہیں تو آپ کو وہاں سے اس سسٹم سے نکلنا پڑے گا۔ اچھا ایسا ہوتا ہے کہ ٹریننگ اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس کے دوران بھی لوگ چلے جاتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں کر سکتے؟ جی بہت بڑے میرے دوست جو ہمارے ساتھ تھے، تو ٹریننگ کے دوران ہی کچھ نے تو خود ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نہیں کر سکتے، اور کچھ کو ہمارے جو ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں، ہمارے جو ٹیچرز ہوتے ہیں، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ فٹ نہیں ہیں، میڈیکلی فٹ نہیں ہیں، ایپٹیٹیوڈ وائز فٹ نہیں ہیں، یا تو اس طرح وہ فارغ ہو جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے بالکل اینڈ پہ جا کے فیل بھی ہو جاتے ہیں، ٹریننگ پاس نہیں کر سکتے۔
تو اٹس اے ویری ٹف کمپٹیشن. مطلب کافی ٹف ہے, اتنا کچھ کر کے بھی آپ کو کنفرم نہیں ہوتا کہ آپ آگے جائیں گے نہیں جائیں گے؟ آخری دن تک کنفرم نہیں ہوتا. دا ڈے آپ کی پاسنگ آؤٹ ہوتی ہے نا, اس دن تک آپ کو کنفرم نہیں ہوتا کہ آپ کو کل آپ کو جو وہ انہوں نے پاس آؤٹ کرنا ہے تو کیا آپ کو ڈگری ملے گی یا نہیں ملے گی, کیونکہ وہ آخری دن ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ جو کیڈٹس ہیں 3 4 5 ان کو ودرا کیا جاتا ہے, یہ اس قابل نہیں تھے کہ یہ کمیشن لے سکیں. وی سوری فار دیٹ. مجھے یاد ہے کہ ہمارے ساتھ میری پلٹون میں ایک کیڈٹ تھے بیچارے, تو ان کو یہ بتایا گیا آخری دن, اینڈ ہی فیل ڈاؤن بیکاز اس کے پوری 2 سال کی ٹریننگ کرنے کے بعد جب اس کو یہ خبر ملی تو ڈیفینیٹلی, اور آپ کو پتہ ہے کہ اب بھی اور پہلے تو خاص طور پہ بہت زیادہ آرمی کی جو چوائس تھی یا آرمی میں سلیکشن ہو جانا ایک بہت بڑی بلیسنگ. بالکل. اچھا اب مجھے بتائیے گا آپ کو کیا لگ رہا تھا, آپ کو تھا کہ آپ کی سلیکشن ہو جائے گی, یا جب جس دن آپ پاسنگ آؤٹ ہو گیا تب کیسی فیلنگ تھی؟ نہیں, ہمیں اینڈ تک سچی بات ہے یہ تھا کہ مل جائے گا, لیکن ایک تھوڑا سا شک کا ایلیمنٹ رہتا ہے. سرپرائز مل سکتا ہے, کسی کو بھی مل سکتا ہے. وہ کوئی بھی سلیکٹ ہو جائے اس کے لیے سرپرائز ہی ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ آپ کے پورے کیریئر میں ٹریننگ کے دوران کوئی غلطی اگر آپ سے ہو گئی جو کہ پڑھائی کی نہیں ہے, ٹریننگ کی نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی غلطی جہاں پہ آپ کے کیریکٹر کی جو ہے وہ نشاندہی ہو جائے کہ یہ لوز کریکٹر ہے. لوز کریکٹر کا مطلب وہاں پہ یہ گنا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی جھوٹ بول دیا کہیں پہ آپ نے کوئی ایسی حرکت کر دی جو کہ آفیسرز لائک نہیں ہے, تو وہ پھر آپ کو اس وقت کہتے کچھ نہیں ہے, دے ویٹ ٹل دی اینڈ. نوٹ ہو رہا ہوتا ہے, نوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے سب چیزوں کی, اور اینڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا تھا اینڈ سوری یو ڈونٹ گیٹ کمیشن. اچھا پی ایم اے میں کیسا عرصہ گزرا آپ کا, کوئی کس طرح کی یادیں تھیں جو ابھی تک بھی آپ یاد کرتے ہوں کہ ہاں یہ چیزیں ہوتی تھیں, یہ میں کرتا تھا؟ اب میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پی ایم اے کی یادیں بہت اچھی تھیں, کیونکہ اگر اچھی تھی, اگر مجھے اب دوبارہ کہیں کہ آپ دوبارہ پی ایم اے جانا چاہیں گے, ہرگز نہیں جائیں گے آپ. ویری ٹف, ویری ٹف. لیکن یہ ہے کہ یادیں ظاہر ہے وی ور فرینڈز, اینڈ وہی فرینڈز آج بھی ہم ملتے ہیں جو ہمارے کورس میٹس ہیں, بیچ میٹس ہیں. پھر جنگ لڑی, اس کے بعد ہم نے اسمبلی 1 کی اکٹھے. تو یہ پوری ایک ریگرس, جس طرح آپ سمجھ لیں کہ آپ کو کوئی سزا ملے اور جو سزا کے ساتھ آپ کے ساتھی ہوتے ہیں ان کا ساتھ تو ہمیشہ رہتا ہے, تو یہ سزا کے طور پہ مطلب یہ بڑی سخت ٹریننگ ہوتی ہے. تو اس کو بندہ کرتا تو ہے اس لیے کہ اس کے کیے بغیر یو ڈونٹ گیٹ کمیشن. تو لیکن خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس ایک بار یہ ہو جائے, بھائی ایک بار ہو جائے پھر ادھر دوبارہ واپس کاکول آنا نہیں ہے, دیکھنا نہیں ہے. مطلب جو ایک بار وہاں سے پاسنگ آؤٹ ہو جاتا ہے اس کو ہوتا ہے کہ اب دوبارہ یہاں پہ میں نے نہیں آنا, دوبارہ we go there visitor just to see the other character. ان کا کیا حال ہو رہا ہے. تو ہاں. اچھا آپ نے تقریباً 11 سال جو ہے آرمی میں رہے آپ, تو کس طرح تھا آپ کا عرصہ, کس طرح گزرا, اور آپ نے بیچ میں استعفیٰ دے دیا, اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ میں توپ خانے میں تھا, آرٹلری میں. تو میری سیالکوٹ میں میری رہی پوسٹنگ, 8 میڈیم میری یونٹ تھی. اس کے بعد میں آ گیا لاہور ایز اے G3 10 آرٹلری. تو یہاں پہ رہا, اور یہاں پہ 3 سال گزارنے کے بعد 77 میں آئی ریزائن مائی کمیشن انڈر پروٹیسٹ, کیونکہ ان دنوں بھٹو صاحب نے سویلین مارشل لگایا تھا پارسلین لاہور. تو آئی واز ناٹ فار اٹ. ڈیٹیلز اس کی ایسی ہیں جو کہ شاید بتانا مناسب نہ ہو, لیکن بہرحال میں نے انڈر پروٹیسٹ ریزائن کر دیا تھا. اچھا اس کے بعد آپ کا کورٹ مارشل ہوا؟ نہیں, میرا کورٹ مارشل نہیں ہوا. کیونکہ میں نے کوئی مطلب ریزائن کرنا تو میرا حق ہے نا. پھر انہوں نے 1 سال ریزائن میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا نہیں آپ رہیں, لیکن پھر ظاہر ہے جنرل ضیاء ٹک اوور. جنرل ضیاء واز دی چیف آرمی اسٹاف, پھر وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے. جب انہوں نے مارشل لگائی تو میں نے پھر ان کا انٹرویو لے کے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ میرا ریزائن ایکسیپٹ کر لیں. تو پھر انہوں نے مجھے, ان کی خواہش یہ تھی کہ میں رہوں, فوج میں رہوں, لیکن میں نے پھر انسسٹ کیا کہ چونکہ میں ریزائن کر چکا ہوں ایک بار, اور اس کو تھوڑی سی اس میں پولیٹیکل نیچر آ چکی ہے, تو اس لیے میرا شاید آرمی میں کریئر اتنا اچھا نہیں ہوگا. تو پھر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, ان کی مہربانی ہے. اینڈ آئی واز آنریبلی کوئٹڈ, مجھے میرا ریزائن ایکسیپٹ کیا. اچھا ضیاء صاحب نے آپ کا ریزائن جو ایکسیپٹ کیا تھا؟ نہیں, ضیاء صاحب تو چیف آرمی اسٹاف تھے, ان کا میں نے انٹرویو لیا تھا. ریزائن تو میرا ایکسیپٹ, ہمارا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ آپ کا جو بریگیڈ ہوتا ہے اس سے ڈیو میں جاتا ہے, ڈیو سے پھر کور میں, اور پھر GHQ میں, وہ پورے پروسیس میں سے گزرنے کے بعد آپ کا ریزائن ایکسیپٹ کرتے. اچھا ان سارے عرصے میں آپ کی کبھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے ملاقات رہی؟ جی,
میری ان سے 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی. اچھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے کیسی آپ کی ملاقات رہی, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیے چونکہ ہی واز دی پرائم منسٹر, ایک میری ملاقات شہید گڑھ کے بارڈر پہ, آئی واز ڈوئنگ ایز ڈیوٹیز آف او پیز, وہاں پہ ہی آئے تو وہاں پہ ہوئی تھی میری ملاقات. وہ بڑی سرسری تھی, ظاہر ہے آئی واز اونلی اے کیپٹن دین, بلکہ کیپٹن بھی نہیں بلکہ لیفٹننٹ تھا. پھر ایز اے G3 جب میں تھا تو میں لاہور میں میس سیکٹری بھی تھا, 10 لیبارٹری کی جو میس ہے اس میں تھا. تو ون فائن مارننگ وی لرن کہ بھٹو صاحب کو اریسٹ کر کے کراچی سے تو لاہور لایا گیا ہے. تو ہمارا جو VIP روم تھا ہمارا, اس میں ان کو لایا گیا تھا. تو آئی ایز اے میس سیکٹری آئی ہیڈ ٹو انٹریکٹ ود ہم ٹو فائنڈ آؤٹ کہ وہ کیا کھانا چاہیں گے اپنے میلز میں. تو اس سلسلے میں میری ان سے 3-4 ملاقاتیں ہوئی. مطلب ان کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہوگا کیا کھانا کیا پسند کرتے تھے, کیا انہوں نے کہا کیا کھائیں گے وہ؟ اب سچی بات ہے مجھے یاد نہیں ہے. بریک فاسٹ میں انہوں نے پلین سمپل ایگز اور بریڈ, اور کھانے میں وہ جو میں نے چند دنوں میں, کیونکہ 15-20 دن رہے وہ لاہور میں ہماری میس میں, تو کھانے میں وہ اتنے, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ خوش خوراک نہیں تھے, لیکن ہی واز ناٹ ویری سلیکٹیو ایز فار آئی ریممبر ناؤ. بڑی پرانی بات ہے. اچھا آرمی کی بات ہو ہی رہی ہے تو ایسے ہی ذہن میں آیا, کیونکہ عام مردوں کو ہم دیکھیں وہ اپنی بیویوں سے کافی ڈرتے ہیں, آرمی میں ایسا ہے کچھ؟ جی, آرمی آفیسر بھی اپنی بیویوں سے ڈر کے رکھتے ہیں. بہت ڈرتے ہیں. وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ ینگ آفیسرز خاص طور پہ, بلکہ سارے ڈرتے ہیں. اس ڈرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ تھوڑے سے ذرا مست لوگ ہوتے ہیں. اچھا آپ کے اس بات سے ذرا جو عام مرد ہیں ان میں بھی حوصلہ آ جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں, آرمی والے ہو کوئی بھی ہو وہ سارے ڈرتے ہی ہیں. بالکل ڈرتے ہیں. وہ کمانڈ, اصل کمانڈ بیوی کی ہوتی ہے. اصل کمانڈ جو ہے, مطلب میرا کہنے کا یہ ہے, ناٹ ان پروفیشنل لائن کے اندر نہیں, لیکن پھر بھی مثال کے طور پہ آگے بھی جسٹ آن اے لائٹر نوٹ, میرا کوئی تھوڑا مسئلہ ہو گیا میرے یونٹ میں, تو مجھے ایسا لگا کہ شاید مجھے اس کی سزا ملے گی بریگیڈیئر جنرل صاحب سے. تو میرے پاس ایک ہی چوائس تھی. تو آئی واز ویری ینگ دین, آئی واز میری 4-5 سال سروس ہوئی تھی. تو میرے پاس ایک چوائس, مجھے کسی نے کہا کہ آپ جا کے بھابھی کو مل کے آؤ. اچھا ان کو آئی وینٹ ٹو, میں ان بریگیڈیئر صاحب کا نام نہیں لینا چاہتا, تو میں ان کی مسز کے پاس چلا گیا. میں نے بھابھی یہ مسئلہ ہو گیا, یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو کہنے لگے اچھا بھائی آپ نے بڑی غلط بات کی, اب دیکھیں نا آپ کو پتہ بریگیڈیئر صاحب بڑا سخت ہیں. میں کہ وہ تو سخت ہیں لیکن آپ کا رول تو, کہتے اچھا میں پھر کوشش کرتی ہوں. تو پھر اگلے دن مجھے انہوں نے بلایا تھا اپنے آفس میں, اینڈ ہی واز سپوز ٹو پنش می, لیکن انہوں نے کہا اچھا نہیں ٹھیک ہے بس آئندہ نہ کرنا. ان کی کوششیں جو ہیں وہ کامیاب ہو گئی. تو میں کہہ رہے یہاں تک ان اے گڈ مینر وہ آفیسرز جو ہیں اپنی وائفس کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. چلتی انہیں کی ہے چاہے کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے بتائیے گا امریکہ میں ریسٹورینٹس کھولنے کا کیسے آ گیا؟ آرمی جب چھوڑ دی تو آپ نے کیا سوچا بٹ بھی ہیں تو کچھ کھانوں کا شروع کر لیتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس میں بٹ والا ایلیمنٹ کم تھا. اچھا یہ تھا کہ میں چونکہ اپنی یونٹ میں بھی میس سیکٹری رہا, پھر بریگیڈ میں جا کے بھی میں نے میس کو ٹیک کیئر کرتا تھا. تو میرے خیال میں تھا کہ میں چونکہ میس چلاتا, میس آپ پتہ نا آپ کا ہمارا ڈائننگ ہوتی, تو مجھے ایسے یہ وہم تھا کہ میں شاید فوڈ کا کوئی بھی کام بڑا اچھا کر سکتا ہوں. اچھا ویسے فوجیوں کو یہ خیال ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی کچھ چیز کر سکتے ہیں, کیونکہ ٹریننگ شروع سے ہی ایسی دی ہوتی ہے, وہ کر سکتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سکھایا گیا ہوتا ہے ہمیں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ وی تھنک کہ نہیں جو کوئی ایک بندہ کام کر سکتا ہے نا وہ میں بھی کر سکتا ہوں. مطلب نہ کہیں نہیں ہے, نہ کوئی نہیں. آئی ہیڈ نو ایکسپیرینس اباؤٹ فوڈ, لیکن آئی تھنک میں جب سوچتا ہوں ابھی تو ایک تو یہ تھا کہ میں جیسا آپ سے کہا کہ میس کی بیک گراؤنڈ تھی, دوسرا میرے پاس اس وقت فنڈز اتنے کی تھے کہ میں ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ بنا سکتا تھا. یہ 3-4 چیزیں اکٹھی ہو گئی, اینڈ دین آئی ٹرائیڈ مائی لک اینڈ اللہ واز کائنڈ انف, وہ لک چل پڑی پھر. اچھا آپ نے اگر بات کریں تو کشمیریوں کے حوالے سے ان کے رائٹس کے بارے میں آپ کافی زیادہ اور انٹرنیشنل فورم سے بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ کی ایک آرگنائزیشن ہے کشمیر مشن US, اس کے بارے میں بتائیے گا, کرتی کیا ہے, وہ کیا کام ہے اس کا؟ اچھا کشمیر کے بارے میں رائٹ فرام چائلڈہڈ آئی ایم ویری سینسٹیو, ایون دو مجھے اس وقت کشمیر کے مسئلے کا اتنا علم بھی نہیں تھا. اس کی ایک وجہ تو یہ کہ میں خود کشمیری ہوں, مائی فور فادر فرام سری نگر. دوسری بات یہ تھی کہ میں نے اسی بیس کے اوپر میں نے آرمی جوائن کی. ذہن میں یہ تھا کہ ہماری آرمی کا آپ کو پتہ ہے کہ آرمی کا وجود جو ہے
وہ ایک ہی کاز کے اوپر ہے، وہ کشمیر کاز کے اوپر کہ ہم نے کشمیر کو آزاد کرانا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ذہن میں بیک گراؤنڈ یہی رہی میری ہمیشہ۔ پھر حادثاتی طور پر جیسا کہ مجھے آرمی چھوڑنی پڑی تو میں نے آرمی سے ریزائن کر دیا، تو ایک تشنگی رہی کہ میں نے تو کشمیر کے لیے جس کے لیے میں نے جوائن کیا تھا آئی کوڈ ناٹ ڈلیور مچ آن دس۔ تو پھر کسی ہیلے بہانوں سے میں نے وہاں جو میں نے ریسٹورنٹ کھولا وہ بھی کشمیر کے نام سے، جو بھی میرا بزنس نیو یارک میں نے کیا اس میں کسی نہ کسی طریقے سے کشمیر کی کوئی نہ کوئی لنک نکل آتا تھا۔ پھر وہاں پہ یو این میرے بالکل ریسٹورنٹ کے سامنے تھی، آلموسٹ ایک بلاک کے اوپر۔ تو وہ میں نے کہا یہ بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے کہ یہاں پہ میں جو ہماری فارن آفس ہے ان کو میں سپورٹ کر سکتا ہوں ان ریفرنس ٹو کشمیر موومنٹ، کہ جب بھی ہر سال آپ کو پتہ ہے تمام لیڈرز آتے ہیں وہاں پہ پوری دنیا سے، تو پھر میں اور میرا ریسٹورنٹ قریب ہی تھا، کچھ ہم نے کشمیر مشن کے نام پہ ایک آرگنائزیشن بنائی جو ابھی بھی موجود ہے، میں وہاں پہ نہیں ہوں لیکن وہاں پہ ہمارے تاج صاحب ہیں اور امتیاز صاحب ہیں جو ابھی تک اسی طرح کام کر رہی ہیں، ایکسلنٹ جاب کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اس پلیٹ فارم کے اوپر غیر سیاسی تحریکی بنیادوں پہ کشمیر کے اوپر کام کیا۔ اچھا آپ مجھے بتائیے گا آپ کی نظر میں اگر ہم سیاسی پارٹیوں کی بات کریں تو کس نے کام کیا ہے، کشمیر کی آواز کس نے بلند کی ہے؟ میں یہ تھوڑا سا کمپیریزن کرنا میرے لیے مشکل ہوگا، پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ کشمیر کے اوپر بائی اینڈ لارج تو پارٹی سنسیئر ہی رہی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر نہ سنسیئر رہتی تو کشمیر کی کاز اتنی لمبی چلتی نہ۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ پریورٹائز کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے ان کو سیکنڈ پریورٹی رکھا، کچھ نے تھرڈ، کچھ نے کہا کہ ابھی فی الحال اس پہ بات نہ کریں۔ مجھے بہت رنج ہے، سچی بات ہے، میں انٹرویو میں جب کشمیر کی بات آتی ہے تو میں اس کو پولیٹیسائز کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن مجھے بہت دکھ ہے کہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہماری پریویس گورنمنٹ تھی انہوں نے کشمیر کے اوپر شور تو بہت مچایا، بالکل تقریر بھی کی بڑی اچھی، لیکن الٹیمیٹلی جتنا ڈیمیج کشمیر کاز کو ان کے دور میں ہوا وہ زندگی پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ہماری پورے 60-70 سال کی جو کام تھا نا کشمیر کے اوپر ہوا اس کو زیرو کر دیا۔ اب آپ جو 370 اور 35 کے بارے میں جو آپ سنتے ہوں گے، اب یہ ہے کہ انڈیا کو موقع مل گیا کہ ان کی پوری ڈیموگرافی ہی چینج کر رہا ہے وہ کشمیریوں کی، کہ وہاں پہ جو اتنے سالوں سے کسی کو کوئی جرت نہیں تھی، لیگل رائٹ نہیں تھا کہ وہاں جا کے کوئی پراپرٹی خرید سکے، کیونکہ یہ ہمارے پلیبسٹ کے جو ہمارا جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو یہ ان دونوں یہ کانٹیکٹ کیا گیا تھا، ایون آزاد کشمیر میں دونوں کشمیر میں کوئی پاکستانی یا کوئی بندہ باہر سے کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکتا، اور ہمارے ایون آزاد کشمیر جو ہم ابھی تک ابائڈ بائی کر رہے ہیں، ہمارے یہاں نہیں خرید سکتے آپ۔ لیکن اب ہندوستان والے جو کشمیر انہوں نے آکوپائی کیا ہوا ہے وہاں پہ انہوں نے ڈومیسائل دیے لوگوں کو، اور لوگوں کو وہاں پہ چینج کر رہے ہیں، اس لیے لوگوں کو وہاں لا کے بسا رہے ہیں کہ اس طرح 5-10 سالوں میں وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ میجورٹی تو مسلمانوں کی ہے، تو اس میجورٹی کو ڈسٹرب کر کے تو پھر ایک وقت ایسا آئے کہ اگر ان کو پلیبسٹ کروانا بھی پڑے تو کہیں جی ٹھیک ہے کروا لیں، اور وہاں پہ آدھے سے زیادہ ہندو جو ہیں وہ وہاں پہ بسنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ بہت ظلم ہوا ہے۔ مطلب ہم سنتے تھے کہ پی ٹی آئی بڑا کام کر رہی ہے کشمیر کے لیے، وہ صرف باتوں کی حد تک تھا، ہم یہ کہیں گے۔ دو چیزیں ہیں جن کے اوپر کشمیر پی ٹی آئی نے، خان صاحب نے خاص طور پہ اور ان کی لیڈرشپ نے بہت شور مچایا، اور دونوں پہ انہوں نے زیرو کام نہیں کیا، ایک اوورسیز پاکستانیز کے اوپر اور ایک کشمیریوں کے اوپر۔ اچھا مجھے بتائیے گا تحریک آزادی کشمیر جو ہے اس میں پاکستان کا آپ کیا سمجھتے ہیں رول کیسا تھا؟ ہم نے کیا انصاف کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں میں اس کو، اکثر لوگ اس کو تحریک آزادی کشمیر کہتے ہیں، ایکچولی یہ تحریک تکمیل پاکستان ہے۔ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا آپ کا پاکستان کمپلیٹ نہیں ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ بہت ینگ ہیں، لیکن ہم نے تو ڈے 1 سے پاکستان بننے کے بعد سنا کہ کشمیر پاکستان کی شہر آ گیا، سنا نہیں، ہم نے کہا، اور ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں اس بات کے اوپر۔ تو مجھے بتائیے کہ شہر کے بغیر کوئی جسم زندہ رہ سکتا ہے؟ تو اگر ہم نے واقعی اس کو مانتے ہیں اور یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کی شہر آ گیا، اب ہماری شہر ہندوؤں کے یا ہندوستانیوں کے، انڈینز کے ہاتھ میں ہے، اور وہ وہاں پہ جو دل چاہتا ہے کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں مجھے بتائیے ہم کیسے کلیم کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم آرام سے
سوچ سکتے ہیں اور یہ کہیں کہ ہم نے کشمیر کو آزاد نہیں کرانا، ہم نے پاکستان کو کمپلیٹ کرنا ہے. اور کشمیر آزاد کیے بغیر پاکستان کمپلیٹ ہے ہی نہیں ہے. یہ ہمارا یا کو کہے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا بندہ، کوئی جرت نہیں ہو سکتی یہ کہے کہ نہیں یہ غلط بات ہے. اور اگر یہ بات ٹھیک ہے تو اس کے لیے اسی اسپرٹ سے، اسی مومنٹم سے کام اگر نہیں ہوگا تو یہ بڑی زیادتی ہے کشمیریوں سے. کیونکہ کشمیری بھی جو افیکٹڈ ہیں کشمیری آکوپائڈ کشمیر کے، آپ دیکھیے جانوں کا نذرانہ وہ دے رہے ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو وہاں کے مسلمان ہیں، کشمیری ہیں، انہوں نے کیا پاکستان سے امیدیں اب چھوڑ دی ہیں؟ کیا لگتا ہے؟ کیونکہ کچھ ہوتا ہوا تو ان کو نظر نہیں آ رہا. امیدیں تو نہیں چھوڑی کیونکہ وہ اپنے بلیف میں بڑے اسٹرانگ ہیں، ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمارا پاکستان ہمارا ملک ہے اور انشاءاللہ ایک دن ہم پاکستان کے ساتھ ملیں گے. اچھا مجھے بتائیے گا اب کیوں کوئی بات نہیں کرتا ہے؟ ایک تو پریورٹیز بہت چینج ہو چکی ہے. میں سیاسی، غیر سیاسی، سماجی، سوشل، میں تو حیران رہ گیا ہوں ساری باتوں. اب آپ دیکھ لیجئے، پھر مجھے خان صاحب کی مثال دینی پڑ رہی ہے کہ جب یہ خان صاحب UN سے آئے تھے تو انہوں نے کہا بس میں آئی ایم این ایمبیسڈر آف کشمیریز، میں کشمیر کا ایمبیسڈر ہوں. وہ کہنے سے تو کشمیر کا ایمبیسڈر نہیں بن سکتا. آپ یہ بتائیں کہ اس کے بعد آپ نے کشمیر کے لیے کیا کیا؟ ایک تقریر کی آپ نے، اور میں اب سمجھتا ہوں کہ وہ تقریر آپ نے اس کشمیر کو یوز کیا. آپ نے کشمیر کے نام پہ اپنی فیم کو دنیا میں اجاگر کیا کہ جی میں یہ تقریر جو ہے اسلام کے لیے اور کشمیر کے لیے کر رہا ہوں. کشمیر کے لیے کیا کیا آپ نے سوائے اس کے کہ کشمیر کو جو نقصان ہوا نئی کلاز کے حوالے سے، اس کے علاوہ آپ نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا. اور اب 4 سال گزارے آپ نے. 4 سال میں سوائے ان کے کریڈٹ میں ایک تقریر ہے UN کی جو اچھی تقریر ہے. میں اس کے مطلب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ تقریر اچھی، لیکن اس تقریر کے بلبوتے پر ہی وہ ابھی تک بھی کہتے ہیں کہ میں نے بہت کام کیا ہے یا بہت کچھ کیا ہے میں نے. اس کا فالو اپ کدھر ہے؟ اس کا فالو اپ کدھر ہے؟ کیا پالیسی ہے کشمیر کی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ مجھے بتائیے گا سیاست میں کس طرح آئے؟ کب سوچا کہ اب سب کچھ کر لیا، اب تھوڑا مجھے پولیٹکس کی طرف جانا چاہیے؟ اچھا میرا خیال ہے کہ پولیٹکس میں تھوڑا سا انٹرسٹ مجھے جب میں آرمی میں تھا، جب میں نے ریزائن کیا تھا تو اب میں محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت بھی مجھے شاید تھوڑا سا انٹرسٹ تھا، لیکن میں نے ایکٹیو پولیٹکس کبھی نہیں کی تھی. میں امریکہ میں اپنا بزنس کیا تو یا کشمیر موومنٹ کے حوالے سے میں نے کیا. اب ذرا ڈیٹیل میں جائیں تو کشمیر موومنٹ کو بھی آپ پولیٹکس سے الگ نہیں کر سکتے. بالکل. دیکھیے کشمیر موومنٹ اٹ سیلف از اے پولیٹیکل ایشو ایز ویل. تو اس لیے ظاہر ہے کہ اگر میں نے کشمیر کے لیے کچھ کام کرنا ہے تو مجھے کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم تو چاہیے. تو میرا خیال تھا کہ میں مسلم لیگ جوائن کر کے، تو میں مسلم لیگ تو خیر میں شروع سے مسلم لیگ ہی ہے، پوری فیملی ہماری مسلم لیگ ہی ہے. اچھا یہاں پہ ایک منٹ، آپ نے کوئی اور پارٹی کیوں نہیں جوائن کی؟ نہیں مسلم لیگ سے بہتر کوئی پارٹی ہے نہیں حقیقت. اچھا ٹھیک ہو گیا. یہ میرا بلیو ہے، میرا ایمان ہے، یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی خالق جماعت ہے. اور اس کے علاوہ یہ فیملی اورینٹڈ پارٹی ہے، یہ اچھے فیملیز کی پارٹی ہے. میں ایز اے فیملی، ہم پورا خاندان جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی پالیسی بہترین پالیسی. آپ مجھے بتائیں ان کی پالیسی میں کوئی ایسی بات نہیں. وی آر کنزرویٹو، پروگریسو کنزرویٹو آپ کہہ لیں. بالکل. اچھا ہم دیکھتے ہیں آپ کے نواز شریف صاحب کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہمیں نظر آتے ہیں، تو یہ کب تھے؟ سیاست میں آنے کے بعد ہوئے یا پہلے سے کچھ تھا؟ نہیں میرے وہ لیڈر ہیں، سچی بات ہے. اور لیڈر کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے میری وجہ سے نہیں، یہ ان کی وجہ سے. وہ اپنے کارکنوں سے ہمیشہ بہت پیار کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ میں، چونکہ میری فیملی کا بھی وہی بزنس تھا جو ان کی فیملی کا تھا، تو ہم پالیٹکس سے تھوڑا بہت پہلے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، جان پہچان ہے. لیکن میں اس کو اسی حد تک اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ میرے لیڈر ہیں، اور اگر لیڈر ہوتے ہوئے وہ شفقت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو ان کی بہت مہربانی، ان کا بڑا پن ہے. اچھا آپ کو نظریاتی پالیسی کس کی اچھی لگتی ہے اب پارٹی کی؟ ہے ہی مسلم نون لیگ ہے، مطلب نون لیگ ختم ہو جاتا ہے، پارٹی آپ کو لگتا ہے کوئی نہیں ہے؟ کوئی اور نہیں ہے بھی تو یہ اسی کو فالو کرتے ہیں. اب دیکھیں اگر آپ پڑھ لیں، منشور پڑھیں، آپ PTI کا منشور پڑھیں تو مسلم لیگ نون سے ڈرائیو کیا انہوں نے. کون سی نئی بات انہوں نے کی ہے مجھے بتائیں جو مسلم لیگ نون میں نہیں ہے اور انہوں نے کی ہو؟ مطلب وہی جو باتیں ہیں، اگلی نئی کوئی بھی جماعت آ رہی ہے وہ انہی باتوں کو لے کے چلتی ہی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی شروع میں جب بھٹو صاحب تھے تو مساوات اور سوشلزم ان کا تھا ٹارگٹ. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں پہ سوشلزم کی جو
پولیٹیکل فالوئنگ تھی وہ کم ہو رہی تھی. پھر انہوں نے بھی ہماری تقریباً تمام پارٹیز کی پالیسی تو تقریباً سیم ہی ہے, لیکن لوگ بٹے ہوئے ہیں آپس میں, الگ الگ انہوں نے بنائی اور ہوئی ہیں. ایشوز کو ہم پریورٹائز ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک پارٹی کشمیر کو بہت اوپر لے جاتی ہے اور اس پہ ایکٹیو ہو جاتی ہے, اور ایک پارٹی کشمیر کو صرف باتوں کی حد تک کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ اس کو فالو اپ نہیں کرتی. اچھا, اگر ہم نون لیگ کی بات کریں تو ان کے لیے جو انہوں نے پریورٹائز کیے ہوئے ہیں وہ کون سے ایشوز ہیں؟ دیکھیں جی, ایک تو میاں شہباز ہمیشہ کہتے ہیں, میاں نواز شریف بھی کہتے ہیں کہ اب خاص طور پہ دیکھیں نا, وقت کے ساتھ ساتھ پریورٹیز بدلتے تھے, اب خاص طور پر ہماری پریورٹی میں معاشیت جو ہے نا, اکانومی, یہ ٹاپ پریورٹی ہے. کیونکہ ملک میں جو حالات ہیں اس میں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ الگ ایشو ہے کہ آپ بلیم ویم کھیلیں کہ اس نے کیا اس نے کیا, وہ الگ ایشو ہے. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ آج ایک غریب آدمی جو ہے نا, بالکل اس کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. تو جب تک آپ اپنی معاشی حالت ٹھیک نہیں کریں گے, آپ کی بات کون سنے گا؟ کشمیر کا مسئلہ کیسے آپ حل کریں گے؟ کشمیر کے لیے آپ نے اگر اکوپمنٹ اور دوسری چیزیں خریدنی ہیں تو اس پیسے ہوں گے تو خریدیں گے نا, کیسے جنگ لڑیں گے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ پریورٹی اس وقت فار دا ٹائم بینگ وہ یہ ہے کہ ملک میں معاشی خوشحالی ہو, تاکہ ہر آدمی, ہر فیملی, ہر بچہ پڑھ سکے, ایجوکیٹ کر سکے اپنے آپ کو, اور زندگی جو ہے پورے طریقے سے گزار سکے. اچھا, آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کے آپ کمشنر بھی رہ چکے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے ان کے مسائل کیا ہیں؟ دیکھیے, میں اس کا کریڈٹ سچی بات ہے مجھ اپنے سے زیادہ میاں شہباز کو دوں گا, کیونکہ وہ چیف منسٹر پنجاب تھے. انہوں نے بڑی محنت کر کے اور بڑی اسٹڈی کر کے اوورسیز پاکستانیز کمیشن بنایا. آئی واز لکی انف کہ میں اس کا پہلا چیئرمین تھا, وائس چیئرمین, ٹھیک ہے جی. تو تب میں امریکہ میں ہوا کرتا تھا. تو مجھے میاں صاحب نے کہا کہ آپ اب کچھ وقت نکال سکتے ہیں, فارغ ہیں. تو ظاہر ہے میری 4 ڈاٹرز ماشاء اللہ, میری 4 بیٹیاں ہیں, ان سب کی شادیاں ہو چکی ہیں, فارغ. تو اس حوالے سے میں تھوڑا فارغ تھا. تو میں نے کہا جی میں آ جاتا ہوں. میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, میں ان کے لیے بھی آ گیا. تو جب یہاں میں آ گیا تو میرا خیال تھا میں کچھ دیر یہاں رہوں گا. میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں پرماننٹ یہاں پہ ہی رہ جاؤں گا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہاں پہ ہیں تو میں یہ کمیشن جو بنایا آپ دیکھیں. پھر میں اس کے ساتھ ان کے رہا, اور پھر مجھے پہلا آئی واز دا فرسٹ چیئرمین آف اوورسیز پاکستانیز کمیشن. اور 4 سال کی ہماری, سچی بات ہے, میں اس لیے نہیں کہ میری پوری ٹیم تھی. ہمارے کمشنر تھے بھٹی صاحب, اور پوری ٹیم ہمارے جو ڈی جی تھے اور پھر ڈائریکٹر سارے, ایکسیلنٹ ٹیم, پوری کی پوری ٹیم زبردست اور بہترین کام کیا. ہم نے پہلے 4 سال میں 19,000 کمپلینٹس کو ایڈریس کیا اور ان کو ریزالو کیا. ٹھیک ہے, کمیشن آج بھی یہاں پہ ہے, اور میں دکھ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ایک لحاظ سے میں نے اس پہ بڑی محنت کی تھی, اور میری ٹیم نے. دکھ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کی جو دور تھا پورا 4 سال کا, 0 کام نہیں کیا. دفتر وہیں پہ ہے کیونکہ وہ انیکٹڈ آفس ہے, اس کو بند نہیں کر سکتے. بلکہ ایک وقت میں انہوں نے بند کرنے کی کوشش بھی کی, کیونکہ اس لیے بند کرنے کی کوشش کی کہ اس کا کریڈٹ میاں شہباز شریف کو جاتا ہے. ہی از دا ون ہو ریئلی انسٹالڈ دیٹ آفس. لیکن اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں. وہ تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بڑی بات کرتے ہیں کہ جی وہ ہیں تو شاید پی ٹی آئی ہے, ان کو لگتا ہے. دیکھیے, خان صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کو بہت ڈرین کیا ہے, بہت فائدہ اٹھایا ہے. جتنا خان صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں سے پیسہ لیا, شادی کسی نے لیا ہو, اپنے ذاتی مقصد کے لیے بھی, اپنے ہاسپٹل کے لیے بھی, اپنے سیاسی مقصد کے لیے بھی. تو اس لیے یہ تو ون سائڈڈ ٹریفک ہے نا. واٹ اباؤٹ ان کے لیے کیا کیا ہے, مجھے یہ تو بتائے کوئی. میں ان سے کویشچن کرتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اوورسیز پاکستان میں ہم بھی شامل تھے اس میں. جب ہاسپٹل بنتا تھا ہم بھی ہیلپ کیا کرتے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ اوورسیز پاکستان نے تو خان صاحب کی بڑی ہیلپ کی. خان صاحب مجھے ایک کام بتائیں کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانی کے لیے کیا کیا. تو یہ تو نہیں کہ وہ ایک اس کو ون سائڈڈ ٹریفک بنا کے تو اس کا بھی جو ہے کلیم کریں اس کا, یا آپ اس کا نام اپنے نام پہ لگائیں کہ جی میرے اوورسیز پاکستانی میرے ساتھ ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے. اوورسیز پاکستانی کو انشاءاللہ بڑی جلدی ہم کیمپین کرنا شروع کرنے لگے ہیں. ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم نے آپ کے لیے کیا کیا تھا اور خان صاحب نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے نا, اور خان صاحب نے آپ سے کیا لیا ہے اور ہم نے آپ سے کیا لیا ہے. تو اس کا موازنہ کریں اور پھر دیکھیں گے کس کو پراپرٹی دینی ہے. آپ کی اچیومنٹس کی بات کریں 4 سالوں کی, تو وہ کیا تھیں اوورسیز پاکستانی؟ یس, زبردست. میں نے آپ سے کہا کہ ابھی اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو مجھے بہت ٹائم چاہیے. ہم نے مجھے ابھی ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ 19,000 کمپلینٹس ہم نے ریزالو کی. ہم نے وہاں بہترین سسٹم بنایا ہوا ہے
آپ 1 کلب روڈ جائیں، ابھی بھی ہے وہاں پہ ادارہ. یہ الگ بات ہے کہ ابھی وہاں پہ کوئی بات سنتا نہیں ہے، کوئی وہ پروسیس نہیں ہے. تو وہاں پہ ہم 9-10 بجے تک کام کرتے تھے. لوگ باہر سے آتے تھے، ان کے گھروں پہ قبضے کیے ہوئے لوگوں نے، لوگوں کے اپنے ڈومیسٹک پرابلمس جس میں پولیس کو انوالو کر کے ان کو ریزالو کروایا ہم نے. لوگوں کی کتنی لاکھوں کروڑوں ڈالرز کی پراپرٹیز ان کو واپس دلوائیں قبضہ گروپ سے. جو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پراپرٹی تو سیف نہیں رہتی، آپ پراپرٹی خرید کے جائیں تو پھر تو اس لحاظ سے ان کی یہی تکالیف تھی. ان کو اس پہ کام کروایا. میڈیکل ڈاکٹرز کو جو باہر سے لوگ پڑھنے آتے ہیں یہاں پہ اسٹوڈنٹس، ان کے لیے اسپیشل کنسیشن دلوائیں کہ ان کی فیس اتنی ہی ہوگی جتنی لوکل لوگوں کی ہوگی. اور مطلب یہ تو لمبی چوڑی ایک لسٹ ہوگی جو آپ نے کافی زیادہ کام کیا. تو مطلب تب 4 سالوں میں اتنا بہترین وہ چل رہے تھے، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کام ہو رہا تھا. تو ایک دم سے جب نیچے آیا تو اب وہ کس طرح سے اپنی شکایات یا جو ان کی اب تو انہوں نے سسٹم بالکل ایک قسم کا آفس ہے، لیکن شکایت بس انٹر کر لیتے ہیں، کرنے کا ان کا پروسیس انہوں نے پروسیس ہی چینج کر دیا. دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ جب خان صاحب آئے تو انہوں نے اس آفس کو بند کرنے کی کوشش کی. بند اس لیے نہیں کر سکے کہ تمام وہ لوگ جنہوں نے وہاں سے بینیفٹ لیے تھے انہوں نے بڑی کیمپین چلائی ایٹ دیئر اون کہ آپ خبردار آپ نے اس کو بند کیا. تو ہمیں تو بہت فائدہ ہے اس آفس کا. پھر یہ بند نہیں کر سکے اس کو، اس پریشر کو، لیکن انہوں نے اس کے جو ثمرات ہیں جو کہ لوگوں تک جانے چاہیے تھے اس پہ بھی کوئی کام نہیں کیا. مطلب بس ایک نام کا رکھا ہوا ہے کہ آفس ہے، کام کچھ نہیں ہو رہا. وہ نام کا اس لیے کہ وہ انیکٹڈ ہے نا، وہ قانونی ادارہ ہے، اس کو ختم کر نہیں سکتے ورنہ ابھی تک ختم ہو گیا ہوتا. کب کا ختم کر دیتے اس کا. کیونکہ آج بھی اگر کام اس کا اچھا ہوگا تو لوگ پوچھیں گے نہیں یہ کس نے بنایا ہے، تو یہ کریڈٹ تو پھر میاں شہباز شریف کو جائے گا. تو اس لیے وہ اس کو ڈسریگارڈ کر رہے ہیں. اور اگر آپ کسی اوورسیز پاکستانی کو پوچھیں جو کبھی بھی اس آفس میں گیا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ کتنے فائدے اس نے وہاں سے لیے. مطلب پی ٹی آئی ورسز نون لیگ کا کریں تو پی ٹی آئی نے صرف شور مچایا ہے. میں تو چیلنج کرتا ہوں ہر ایک کو کہ مجھے بتا دیں، کسی بھی پلیٹ فارم پہ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانی کے لیے کیا کیا. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم ان کو ووٹ تو آلریڈی ان کے پاس ہے. یہ غلط بیانی کرنا، پروپیگنڈا کرنا تو پی ٹی آئی کی سرشت میں شامل. ہاں کیونکہ آپ لوگوں نے پھر اس کو ختم کرنا چاہا تو پھر آپ لوگوں پہ الزام آ گیا، نون لیگ پہ آ گیا جی کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کو حق نہیں دے رہے ہیں. ان کا حق تو ان کے پاس ہے، لیکن پروسیجر حق ڈالنے کا کیا ہونا چاہیے کہ کس طرح. اب آپ مطلب ایک ہمارے پاس پریسیڈنٹس ہے کہ انہوں نے پچھلے الیکشن میں بٹن دبا کے تو ووٹس کو کیا جو حال کیا، تو پھر اوورسیز پاکستانی کب یہی کریں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ووٹ ڈالیں، وہ بالکل ڈالیں گے، لیکن جو پروسیجر ابھی ہے یا اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے اس کو فول پروف بنا کے آپ کریں. مطلب پی ٹی آئی نے شور مچایا اور جو ان کے پاس پہلے ہی چیزیں تھیں انہی کو دوبارہ سے بس ان کے سامنے رکھ دیا کہ ہم آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں. صرف اس کو یوز کیا زبان، ہمیشہ یوز کیا، ابھی بھی کر رہے ہیں. آج بھی جب بولتے ہیں تو اوورسیز پاکستانی، مجھے بتاؤ اوورسیز پاکستانی کے لیے، میں اوورسیز پاکستانی میں پوچھتا ہوں مجھے بتایا میرے لیے کیا کیا آپ نے. ٹھیک ہے، مطلب ایک لسٹ ہوگی نا کہ ہم کے لیے، ہم بھی آپ کو بتا دیتے ہیں ہم نے کیا کیا. مطلب اگر ان سے پوچھا جائے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا بتانے کے لیے. کچھ بھی نہیں، ووٹ کا حق دیا جو تھا ان کے بتا. مطلب وہ چیزیں بتائیں گے جو ملی بھی نہیں ہیں ان کو. کچھ بھی نہیں پتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگر اب ہم بات کریں موجودہ صورتحال کی، یہ جو سیاست میں جو کچھ بھی چل رہا ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں اگر یہ آپ سے کہوں کہ پاکستان آج بڑے نازک موڈ سے گزر رہا ہے تو آپ کی تو ماشاءاللہ آپ بہت چھوٹے ہو، ہم پچھلے 70 سال سے یہ سن رہے ہیں. بالکل. اور یہ لیکن آج کچھ حالات بڑے ڈیفرنٹ ہیں. آج ہماری صرف مشکل حالات سے نہیں گزر رہے. اگر ہمارے ان جنرل تمام سیاستدانوں نے اور خاص طور پر خان صاحب نے اپنے طریقہ کار مینڈ نہ کیے تو خدا نخواستہ اس ملک کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. یعنی یہ ٹائم برین گیمز کھیلنے کا نہیں ہے کہ جناب ادھر سے انہوں نے کیا کیا ہماری چال کیا ہوگی. یہ دیکھیں کہ غریب آدمی جو ہے وہ بھوکا مر رہا ہے. بالکل نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے. صرف غریب آدمی نہیں، مڈل کلاس والا بھی مر رہا ہے. بالکل. جو فکس سیلری والا بندہ ہے اس کی بڑی بری حالت ہے. خدا کے واسطے مجھے بتائیں کہ جس کی 50-60 ہزار بھی سیل ہے، اپنی سیلری ہے، اس کا بجٹ مجھے کوئی بندہ بنا کے دکھا دے، پی ٹی والے بنا کے دکھا دیں، مسلم لیگ والے کسی پارٹی کے بنا دیں، نہیں بن رہا. تو ان حالات میں میں اپریشیٹ کرتا ہوں میاں شہباز شریف کو کہ جو ہی
خان صاحب کی حکومت بنی اور ہم جب پارلیمنٹ میں گئے تو انہوں نے پہلی اسپیچ میں کہا کہ دیکھو اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ تمہیں لایا گیا ہے لیکن اس کے باوجود معاشیت کے بارے میں لیٹس گیٹ ٹوگیدر، اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور جو متفقہ کوئی لاہ عمل تیار کریں تاکہ ملک کو اس گمبھیر چیز سے نکالیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ 4 سال پرانی بات ہے۔ اور اب بھی اگر ہم بات کریں تو آل پارٹیز کانفرنس جب بلائی جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کا کوئی ہے مائنڈ بھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو برین گیمز کھیل رہا ہوں، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بڑے سمارٹ ہیں، جو کہ وہ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، اور وہ اس چیز کو پروف کرنے کے لیے ان کو چونکہ پتہ ہے کہ وہ سمارٹ نہیں ہے تو ان کی خواہش ہے کہ میں یہ پروف کروں، نہیں میں بہت بڑا اسکالر ہوں، میں جانتا ہوں ہر بات پہ ان کو پوچھ لیں کوئی باہر کی، میں تو جانتا ہوں نا، میں تو باہر ہوں، ان کو یہ نہیں پتا کہ پوری دنیا باہر جاتی ہے، وہ اکیلے باہر نہیں گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو یہ بڑا شوق ہے کہنے کا کہ وہ ہی از اے اسکالر نمبر 1، جو وچ از ناٹ، اور کوئی برائی نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے، ہر بندہ اسکالر تھوڑی نہیں ہوتا ہوتا، ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں ہر چیز ہوں اور جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں جی عوام جب وہ باہر نکلتے ہیں کورٹ میں ان کی پیشی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عوام میرے ساتھ ہے، میں ٹھیک کہتا ہوں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے میری بات سنیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب ایک ہیرو تھے، بالکل، انہوں نے یہ تو قوم کو آپ دیں نا، اس قوم کو دعائیں دیں کہ جنہوں نے خان صاحب کو، حالانکہ پوری ٹیم جو ہے وہ میچ جیتتی ہے لیکن خان صاحب کو انہوں نے ہیرو بنایا، اور خان صاحب کو ہیرو صرف ہماری قوم نے نہیں بنایا، خان صاحب کو ان لوگوں نے بھی ہیرو بنانے میں بڑی مدد کی جو اس ملک کا بہت برا چاہتے ہیں، آج سے نہیں، ہمارے پاس پروف ہیں اسے، ڈاکٹر اسرار الحق کی بات سن لیں، ڈاکٹر تکبیر والے تھے ان کی، صلاح الدین صاحب ان کی بات سن لیں، حکیم سعید، انہوں نے آج سے نہیں 25 سال پہلے کہا کہ یہ بندہ لانچ ہو چکا ہے پاکستان کی تباہی اور بربادی کے لیے، یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ انجوائے کر رہے ہیں، کبھی ان کے لیے ہی وانٹس بی آن دا میڈیا آل دا ٹائم۔ اب کل دیکھیے، کل جب گئے ہیں، کمال نہیں ہے کہ پیشی کے لیے گئے ہیں، اب میں انہوں نے کہا 5 بجے آؤں گا، میں سمجھتا ہوں لیڈر وہ ہوتا ہے جو لا کی رسپیکٹ کرے۔ وہ تو کہتے ہیں جب عدالت بلاتی ہے ہم جاتے ہیں اور ہم رسپیکٹ کرتے ہیں تو ہم جاتے ہیں۔ یہ رسپیکٹ کی ہے کل انہوں نے، یہ رسپیکٹ کی ہے۔ پہلی بات ہے کہ انہوں نے کہا 12 بجے آ جائیں، نہیں آ سکے، پھر انہوں نے 2 بجے ٹائم کیا، نہیں جا سکے، پھر انہوں نے 5 بجے کہا کہ اگر ابھی بھی نہ آئے تو کام خراب ہو جائے گا، پھر انہوں نے کہا ہاں جی میں آ رہا ہوں، اور پھر بھی 6 بجے سے پہلے نہیں گھر سے نکلے، پھر وہاں جا کے باہر بیٹھ رہے کہ نہیں جی مجھے یہیں پہ آپ، یہ کیا نخرے بچوں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ آئی تھنک کہ ان کو اگر اف ہی از اے لیڈر ہی شوڈ سے آئی ول کم، اسٹریٹ جاتے اپنا حاضری دیتے، قانون کے آگے، قانون سے آگے تو کوئی نہیں ہے نا۔ اب ہم سارا دن تقریروں میں کہتے رہتے ہیں کہ قانون کی پاسداری کریں، آئین کی عزت کریں، آئین کی کو فالو کریں، اور جب کرنے کا وقت آتا ہے آپ ہم پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خان صاحب کی جو ایٹیٹیوڈ اگر دیکھیں انہوں نے ایک نئی نسل سوری ٹو سے پیدا کر دی ہے، اب اس کو واپس لانے میں کچھ ٹائم لگے گا۔ اچھا یہاں پر اگر ہم بات کریں تو خان صاحب خود تو اپنی ضمانتیں کرائی جا رہے ہیں، لیکن وہ ایک دوسری جانب وہ جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیتے ہیں۔ ہاں ان کو بولے جیل جائیں نا، پھر پہلے شروع کریں اپنے آپ، جیل بھرو تحریک پہلے بھی چلتی رہی ہے، اور چلتی ایسے تھی کہ جو لیڈر ہوتا تھا سب سے بڑا لیڈر، وہ پہلے خود جاتا تھا کہ میں چلا گیا ہوں اور اب آپ بھی بھرے جیل، یہ کہتے کہ نہیں مجھے باہر رہنے دیں اور آپ لوگ جا کے جیل بھرے۔ آج ہے نا، آج مطلب ہم انٹرویو کر رہے ہیں، شام تک پتہ چل جائے گا کتنے لوگ جیل میں گئے۔ کیا لگتا ہے لوگ جائیں گے، دیں گے گرفتاری؟ میں تو سچی بات بتاؤں آپ کو، مجھے دکھ ہوتا ہے ان باتوں کے بارے میں ڈسکس کرنا، کہ ایک طرف جب میں دیکھتا ہوں ملکی حالات، بالکل، تو میں کہتا ہوں ہم کس کھیل میں پڑ گئے ہیں، کیا چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ جیل میں جائیں یہ نہ جائیں کسی کو کیا فرق؟ غریب عوام کو اس سے تو فرق ہی نہیں پڑتا ہے، اس کو تو روٹی چاہیے، کھانا چاہیے، نہ بھی جائے تو پھر کیا ہوگا، یہ چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا۔ بات تو یہ ہے کہ یہ ایک دن اٹھیں صبح اور ان کو بولیں ٹھیک ہے ایشوز کو چھوڑیں، لیٹس گیٹ ٹوگیدر آن دا بگیسٹ پرابلم دیٹ وی آر گوئنگ تھرو۔ اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اب آلریڈی دیکھیں میں انڈیویجول نقصان کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں اب دیکھیں کشمیر کا مسئلہ اگر ہم لڑنا بھی چاہیں تو کیا ہمیں اس قابل چھوڑا خان صاحب نے؟ بالکل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یونینیمسلی تمام لیڈرز، خان صاحب نے جو لوگوں کو پولیوٹ کیا ہے، یہ جو اسٹارڈم ہوتا ہے نا، یہ بڑی بیماری ہوتا ہے، یہ اسٹارڈم کو مینٹین تو یہ کر لیا خان صاحب نے تقریریں کر کے ڈیلی۔ آپ مجھے بتائیں یہ گورنمنٹ میں ہوتے تھے تب ٹی وی کے اوپر ڈیلی، اب اپوزیشن میں ہیں تو ڈیلی، ان کا پرابلم
نہ گورنمنٹ، ان کا پرابلم ہے کہ مجھے اٹریکشن چاہیے، میڈیا پہ آنا ہے. مجھے میڈیا پہ آنا ہے، کبھی ٹانگ کے ساتھ کبھی ٹانگ کے بغیر. اچھا ٹانگ کا مسئلہ تو ان کا بنا ہوا ہے نا. آپ دیکھیں میں فوجی آدمی ہوں، میں آپ کو بتاؤں، اور مجھے 100% پتہ ہے کہ بلٹ کس طرح لگتی ہے، اس کی ٹریجیکٹری کیا ہوتی ہے، اس کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے. میں کیا کروں گا، ہر سب جانتے ہیں. یہ مجھے ایسی بلٹ آج تک گولی نظر نہیں آئی کہ جو پہلے ایسے جائے پھر نیچے آگے لگے. انہوں نے تو اپنا ایک میپ سا بنا کے دکھا دیا کہ بھائی ہمیں ایسے لگا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کو لگا ہوگا، ان کو دیکھیں ان کے اپنے ڈاکٹر نے، ڈاکٹر فیصل، ان کو میں جانتا ہوں، بڑا اچھا نیک آدمی، جو کیا نام ہے ان کا جو ہاسپٹل ہے اپنا، شوکت خانم کی، ان کی آپ پہلی تقریر نکال لیں جب وہ اندر سے آپ پڑھ لیں. انہوں نے گولی کا ذکر نہیں کیا، فریگمنٹس لگے. فریگمنٹس کا مطلب بیٹا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوہے کی شیل ہے، اس کے اوپر گولی لگی ہے، ادھر سے کوئی چیزیں چھوٹے ذرے نکلے ہیں وہ لگے ہیں، ان کو ٹانگ کے اوپر لگے ہوں گے. وہ کوئی معمولی بات ہے. لوگوں کو گولی لگ جاتی ہے تو یہ آپ نے کو مولا جٹ کہتے ہیں، تو مولا جٹ تو بڑی گولیاں کھا کے بھی چلتا دوڑتا تھا. ان کو فریگمنٹ لگے ہیں اور کتنے مہینے ہو گئے ہیں یہ اٹھ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں، اب اتنے حالات خراب چل رہے ہیں تو خان صاحب گرفتاری دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کیونکہ جیل بھرو تحریک ہے تو یہ جو لیڈر ہے اس کو تو گرفتاری دینی چاہیے. خان صاحب کی مجبوریاں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ان کی مجبوریوں کو، لیکن خان صاحب ایکسپوز ہو جائیں گے. کیونکہ خان صاحب اس لیے نہیں دے سکتے کہ خان صاحب جیل میں رہ نہیں سکتے. خان صاحب کے لوازمات جو ہیں کچھ ایسے ہیں کہ ان کی سپلائی نہیں وہاں ہو سکتی. یا تو جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے پنجاب کی وہ ان سے وعدہ کرے کہ ان کو وہ تمام سہولتیں تمام چیزیں وہاں مل جائیں گی جیل میں، تو شاید کچھ دنوں کے لیے چلے جائیں. مطلب نہیں ہے اس کے بغیر مشکل ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں کیا لگ رہا ہے یہ جو موجودہ صورتحال ہے، الیکشن اگر کرا دیے جائیں ٹھیک ہو جائے گی؟ دیکھیں اب آپ نے وہ سوال کیا کہ جس کے میں اس کے پیچھے چھپنا نہیں چاہ رہا. مجھے خان صاحب سے پوچھیں، خان صاحب الیکشن کہتے ہیں نا الیکشن سے ٹھیک ہو جائیں گے، تو الیکشن سے دو چیزیں ہوں گی نا، یا مسلم لیگ یا پی ڈی ایم جیتے گی یا پی ٹی آئی جیت جائے گی. آپ فرض کر لیں پی ٹی آئی جیت جاتی ہے، تو پی ٹی آئی جیتی ہوئی بیٹھی نہیں ہوئی تھی گورنمنٹ میں، یہ 6 مہینے پہلے کون تھا؟ بالکل. تو کیوں نہیں حالات ٹھیک کر سکے؟ اب کیا کر لیں گے وہ؟ اچھا خان صاحب کا یہ جو کہنا کہ جو 4 سال میرے پاس حکومت تھی یہ پورا کنٹرول میرے پاس نہیں تھا، تو اب اگر کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اب حکومت آئے گی تو وہ پورا کنٹرول ان کے پاس ہوگا؟ آپ نے خود جواب دے دیا. کس طرح ہوگا؟ یہ خان صاحب کی ایک سپیچ ہے، میں نے خود سنی ہے، آپ نکال سکتے ہیں، جس میں خان صاحب نے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ آئی ایس آئی کے چیف نے یہ کیا. آئی ایس آئی والے چیف کون ہو سکتا ہے؟ چیف آرمی اسٹاف کا میں پرائم منسٹر ہوں، وہ میرے آگے کیسے بول سکتا ہے؟ تو جب وقت آیا، اب وقت آیا تو کہتے ہیں میں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے، سارا کچھ یہ کرتے تھے، باوجود ان کے پاس تھی، تو وائی ڈنٹ یو ریزائن؟ آپ اگر ایسی بات تھی تو آپ اس وقت کہتے بھائی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ پڑا ہوا میں چھوڑ. اب دیکھیں جب تک آپ نے ٹائم گزارا ہے، اب یو آر ریسپانسبل فار دس. یو کی ناٹ، آپ اپنا ہیٹ کسی اور کو نہیں پہنا سکتے. ابھی اس وقت پہناتے، اس وقت کہتے کہ میں چھوڑ رہا ہوں. اچھا یہ جو صورتحال چل رہی ہے، کبھی کوئی جیل بھرو تحریک کر رہا ہے، مہنگائی تو اس سے زیادہ ہے. اب سعد رضوی صاحب ہے، انہوں نے 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے بھائی، اس کے بعد پھر کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا، کیا کرنے کیا والے ہیں وہ؟ کیاس ہے، یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ملک کے اندر سیاست کی دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک اپوزیشن ہوتی ہے، ایک گورنمنٹ ہوتی ہے، اور دونوں ہی امپورٹنٹ. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپوزیشن کا رول ہمیشہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اتنا ہی امپورٹنٹ جتنا گورنمنٹ کا ہوتا ہے. اب ہمارے ملک میں اصل میں جو اپوزیشن ہے وہ فیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہمیں بتائیں کس طریقے سے ہم واپس گورنمنٹ میں آ سکتے ہیں. ان کا ایک ہی حل ہے، اس کے لیے پوری کنفیوژن کریٹ کی ہوئی ہے انہوں نے، اور جو چھوٹی چھوٹی دوسری پارٹیز ہیں وہ بھی اس میں حصہ ہے. میں سچی بتاؤں، میں یہ فیل کرتا ہوں اگین ایز این آرمی آفیسر، آئی تھنک کہ دنیا میں جو حکومتیں ہیں اب جب لڑائیاں لڑتی ہیں تو اس طرح کی لڑائی نہیں ہوتی کہ رائفل لے کے تو بارڈر پہ آ گئے. یہ لڑائی ہے، یہ جنگ ہے آپ کی، اور جو آپ کا دشمن ہے ہندوستان، میں نام بھی لے لوں گا، یہ وہ اس کو تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ ایسے لوگوں کو پیچھے سے وہ فنڈ کرتا رہے کسی نہ کسی طریقے سے. ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ جو فورن فنڈنگ کا کیس نکالتے کیوں نہیں اس کو فائنڈ آؤٹ کریں کہ کیوں پیسے باہر سے آئیں گے قانون کے تحت. تو یہ لوگ جو ہے نا اس طرح فنڈ کر کے پھر اپنے کام کرواتے ہیں. ان سے کام کیا کروایا انہوں نے کہ انہوں نے کہا یار یہ جو جنگ لڑتے ہیں، 3 جنگیں لڑیں پاکستان اور ہندوستان سے کشمیر کے بارے میں، تو ظاہر ہے کچھ ہمارا نقصان ہوا تو کچھ ان کا بھی ہوگا. وہ کہتے ہیں یہ جنگ جو ہے نا ان کے گھر ہی لے جاؤ واپس، ان کو جنگ لڑاؤ ادھر افغانستان سے، ادھر سے یہ ان کو مارے وہ ان کو مارے، اور ادھر کشمیر کا نام تک نہ لیں، بھول جائیں سارا کچھ.
یہ ان کی پالیسی ہے, اس پہ کام کر رہے ہیں, اور انفارچونیٹلی کچھ دانستہ طور پر اور کچھ نادانستہ طور پر دشمن کو مدد کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو کاف لیگ کے ہمارے پرویز الہی صاحب ہیں, انہوں نے خان صاحب کے ساتھ مل چکے ہیں, اب انہوں نے اپنی پارٹی چھوڑ دی ہے, کیا سمجھتے ہیں اب کیا ہوگا مستقبل؟ میں انڈر اوتھ بتا رہا ہوں آپ کو, خان صاحب نے مجھے جب یہ صرف ہاسپٹل کے اوپر کام کر رہے ہوتے تھے تو میرے پاس امریکہ میں میرے ریسٹورنٹ میں ان کی فنڈ ریزنگ ہوتی تھی, یہ اتنی نفرت سے نام لیتے تھے پرویز الہی کا, بخشیات کا, نفرت نہیں, کہتے تھے مجھے موقع ملے میں ان کو گولی مار دوں, یہ ڈاکو ہیں دونوں بھائی. یہ خان صاحب یہ لفظ بولا کرتے تھے, اور اس کے بعد یہ نہیں کہ صرف ایک بار بولا, اس کے بعد مسلسل اب اصول کی بات کرتے ہیں. بھئی آپ کے اصول جب آپ کو ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے چودھری برادران کی, تو آپ کے اصول ختم ہو جاتے ہیں, پھر وہ آپ کو ساتھ ملا لیتے ہیں ان کو. آپ تو چودھری صاحب کے بارے میں تو میں نہیں کوئی ڈیفائن کرنا چاہتا, تو پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ کس پوزیشن میں ہے اور کیا کر رہے ہیں, لیکن چونکہ اصل میں تو محرک پورے خان صاحب ہیں اور خان صاحب کی وجہ سے وہ ساتھ جا رہے ہیں. تو یہ مجھے لفظ یوز کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا کہ چوروں کا بے ایمان لوگوں کا ٹولہ ہے, لیکن ہے واقعی حقیقت نہیں. ان کو کوئی ملک کا خیال نہیں ہے, ان کو یہ ہے کہ بھائی واپس گورنمنٹ میں آنا ہے, کرسی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ میں آنا واپس اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا بیٹھ کے لاہ عمل تیار کریں, بتائیں تو صحیح چلیں آپ ہی بتا دیں کہ بھئی ہمارے پیے پالیسی دیکھیں. آپ مجھے بتائیں, اتنے ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ خاموشی سے سیریسلی یہ بتائیں, دیکھیں میں پہلے 4 سال کچھ نہیں کر سکا اور اس کی وجوہات یہ تھی. اب میں نے سوچا کہ مجھے اگر ملا موقع تو میری یہ پالیسی ہے. ہو سکتا ہے کئی لوگ کنونس ہو رہے ہیں اس کی بات لاجیکلی, لیکن خان صاحب ایسا کریں گے تو نہیں ہے ہی کچھ نہیں, پلے ہی کچھ نہیں ہے. آپ ڈانس کرا کے ڈھول ڈمکا کر کے